یہ کہانی ہے جنگل میں رہنے والے ایک چوہے اور دو بلیوں کی۔ بدقسمت چوہا اور ہوشیار بلیاں جو کہ اپنی ہوشیاری سے چوہے کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں اور بیچارہ چوہا موت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ایک دن چوہا اپنی بل سے نکل کے جنگل کی اور جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے کچھ خوراک ڈھونڈ کر کھا سکے، کیوں نہ کہ 2 دنوں سے چوہے نے کچھ کھایا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بلی سے ہوتی ہے۔ بلی کہتی ہے، میاؤ میاؤ، چوہے چوہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو چوہے؟ تم کچھ بتاؤ گے؟ اور تم بہت بیمار لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اگر تم کہو تو میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دے دوں۔ میرے پاس بہت زیادہ لذیذ گوشت ہے جس سے تم کھا کے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بارش پڑنے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے تمہیں تمہاری خوراک نہیں ملی۔ اگر تم چاہو تو میں اپنا کھانا دے سکتی ہوں۔ چوہا بولا، چو 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 چو، مجھے تمہاری نہیں ضرورت، میں اپنا کھانا خود ڈھونڈ لوں گا۔ ہوشیار بلی، مجھے پتا ہے تم مجھے اپنے جال میں پھنسا رہی ہو، تم بہت ہوشیار ہو سکتا ہے تم کھانے میں کچھ نشے کی دوائیاں ملا دو اور بعد میں میرا ہی گوشت کھا لو۔ میں ہرگز تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ تم بہت ہوشیار ہو، پہلے بھی 2-3 دفعہ تم نے مجھے کھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ چو 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 چو۔ اس کے بعد چوہا وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے کہ ہوشیار بلی اسے اپنے جال میں نہ پھنسا لے، کہیں اس کی زندگی خطرے میں نہ آ جائے۔ چوہا بہت ہی ڈر جاتا ہے، لیکن اس بدقسمت چوہے کو کیا پتا تھا یہی بلی اس کی موت کی وجہ بنے گی اور یہی بلی اسے کھا جائے گی۔ جب چوہا وہاں سے چلا جاتا ہے تو بلی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ جا کے وہ اپنے دوست بلے کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اسے بتا سکے اور چوہے کا لذیذ کھانا دوپہر کے وقت مرچ مسالوں سے بھون کے کھا سکے، کیوں نہ کہ بلی کی نظر کئی دنوں سے اس چوہے پر تھی۔ چوہا بہت ہی زیادہ لذیذ تھا۔ اس کے بعد وہ بلی اپنے دوست بلے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، میاؤ میاؤ میاؤ، تمہیں پتا ہے مجھے ایک چوہا نظر آیا ہے، تم جلدی سے میرے ساتھ چلو، آج ہم اسے کھا لیں گے اور بڑے مزے سے اس کے پکوان بنائیں گے، اس کے کوفتے قورمے ہر چیز بنائیں گے، بس جلدی سے چلو تم میرے ساتھ۔ بلا فوراً بولتا ہے اور کہتا ہے، میاؤ میاؤ، بڑی اچھی خبر لے کے آئی ہے رے بلی تو، چل چل کہیں وہ چوہا بھاگ نہ جائے اور مجھے بتا وہ چوہا ہے کہاں، آج اس کو نہیں چھوڑوں گا، ہم مل کے اس کو مار دیں گے تاکہ اسے جلدی جلدی کھا سکیں۔ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ ہمارے قابو نہیں آئے گا، پہلے ہم اس پر وار کریں گے پھر اسے کھائیں گے، چلو جلدی چلو کہیں وہ چوہا ہاتھ سے بھاگ نہ نکلے، میاؤ میاؤ۔ اس کے بعد بلی اور اس کا دوست بلا دونوں ہی چوہے کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی جنگل کا کونا کونا تلاش کرتے ہیں کہ کہیں اگر آج چوہا بھاگ گیا تو دوبارہ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ ہر کونا تلاش کرتے ہیں۔ آخر کار بلی اور اس کا دوست بلا دونوں ہی چوہے کی بل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت درخت ہوتا ہے، اس کی چھاؤں میں چوہا بے ہوش ہو کے سو رہا ہوتا ہے۔ اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آج اس کی موت ہو سکتی ہے ہوشیار بلی اور بلے سے۔ بلی چوہے کو زور زور سے ٹانگیں مارتی ہے اور کہتی ہے، میاؤ، جلدی اٹھ جلدی اٹھ، آج ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، دیکھ لینا آج ہم تجھے پورا کا پورا کھا جائیں گے، میاؤ۔ چوہا فوراً اٹھ جاتا ہے، چوہے کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ چوہا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اب تو مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ بلا کہتا ہے، میاؤ، آج تو نہیں بچ سکتا، آج ہم تجھے کھا جائیں گے، تیری چھوٹی چھوٹی بوٹی کریں گے اور ان کو تل کے کھا جائیں گے۔ چوہا بیچارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، چو 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 چو، میں تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، پلیز میری زندگی بخش دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم کا، چو 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 چو۔ لیکن بلی اور بلا اس پر ذرا رحم نہیں کھاتے، لگاتار مسلسل اس پر وار کرتے رہتے ہیں۔
چھریوں کے ساتھ، کیوں نہ کہ اگر وہ اسے ویسے مارتے تو اسے ہاتھ نہیں آنا تھا، اس لیے وہ چھریوں سے اس پر وار کرنے لگے۔ بیچارہ چوہا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اور مر کے نیچے زمین پر گر گیا۔ بلی اور بلا دونوں بڑے مزے کے ساتھ چوہے کا گوشت کھانے لگے۔ وہ بہت خوش تھے، کیوں نہ کہ وہ کئی دنوں سے چوہے کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آخرکار انہوں نے چوہے کو مار دیا اور اس کا گوشت کھانے لگے۔ نتیجہ یہ کہ ہمیں اپنی جان کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہماری طرف کوئی ایک قدم بڑھائے تو ہمیں اس سے فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیوں نہ کہ ہر کوئی یہاں کسی کی جان کا دشمن ہے۔